اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، یہ کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ رہنماؤں پر کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا چہرہ عیاں ہو گیا، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ کریک ڈاؤن ہینڈلرز سے متعلق سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے عمران خان۔ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم کا بڑا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن ہینڈلر سے متعلق بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، یہ کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے قبل حکومت گھبرا گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل آیا ہے۔ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، رہنماؤں کی گرفتاری ہمارے لیے نئی بات نہیں۔ کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا چہرہ عیاں ہو گیا۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ کریک ڈاؤن ہینڈلرز سے متعلق بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 مئی کی تاریخ دی تھی لانگ مارچ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے، اور آج رات سے ہی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے ٹویٹر پر اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن ہینڈلر سے متعلق بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ رہنماؤں اور کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا چہرہ عیاں ہو گیا ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، یہ کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کریک ڈاؤن ہینڈلر سے متعلق بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے اور انہوں نے اس کو غیر جمہوری اور غیر قانونی عمل قرار دیا ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے قبل حکومت گھبرا گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں حماد اظہر کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ عثمان ڈار کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی۔ عثمان ڈار گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سعدیہ سہیل اور رانا میاں اسلم کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے قبل ہی حکومت گھبرا گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماد اظہر کے گھر پر چھاپا مارا گیا لاہور میں۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار ہیں، ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ اس کے علاوہ سعدیہ سہیل اور امان اسلم کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ عثمان ڈار کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی، تاہم عثمان ڈار گھر پر موجود نہیں تھے۔ پی ٹی آئی سے قبل حکومت گھبرا گئی۔ چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے اور لاہور میں حماد اظہر کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی، گھر پر چھاپا مارا اور عثمان ڈار کے گھر پر بھی چھاپا مارا۔ عثمان ڈار گھر پر موجود نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ پنجاب پولیس کی جانب سے جاری ہے۔ 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے، جس کے بعد سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف رہنماؤں اور مختلف کارکنان کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے قبل ہی حکومت گھبرا گئی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو سبوتاژ کرنے کی یہ کوشش ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ رہنماؤں اور کریک ڈاؤن سے نون لیگ کا چہرہ عیاں ہو گیا ہے۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ نون لیگ کے اقتدار میں فسطائیت کے اقدامات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ کریک ڈاؤن ہینڈلر سے متعلق بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے قبل حکومت گھبرا گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے جاری ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ خابر عباس سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ خابر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کون کون سے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں کیا؟
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और पुलिस की जानिब से जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर के घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस इस हवाले से कह रही है कि नक्श अमन के खदशे के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक जो है साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर, साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, सादिया सुहेल राना, मलिक वक्कार, फरख जावेद, इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि साबिका सूबाई वजीर हैं, उनके घरों पर छापे मारे गए। पुलिस ने जो है उनका दावा है कि इसके अलावा पुलिस की जानिब से तकरीबन मॉडल टाउन से 20, कैंट से जो है 34, सिविल लाइन डिवीजन से 24, इकबाल डिवीजन से 12 और तकरीबन सिटी डिवीजन से 56 के करीब कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। जराये का ये दावा है और ये कार्रवाइयां न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में की जा रही हैं। इससे कबल भी बोल न्यूज की जानिब से खबर नशर की गई थी कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिनको जो है लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोकने के लिए उनके घरों पर छापे भी मारे जाएंगे, उड़ाई जाएंगी, जिसका अमली सबूत जो है वो आज देखा जा सकता है। 25 तारीख को जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कश्मीर हाईवे की कॉल दे रखी है अपने कारकुनान को कि वहां पर जो है इकट्ठे हों, और जैसे ही ये कॉल दी गई है उसके बाद आज सुबह से ही हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के हिकमत अमली मरतब करना शुरू कर दी थी, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस ज़ेरे गौर लाए गए, मुख्तलिफ प्लान्स डिस्कस किए गए, जिसका सबसे पहला हिस्सा ये था कि रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे जाएं ताकि उन्हें किसी तरीके से हरासा करके लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोका जा सके। उसके बाद मुतअद्दिद कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं, रास्तों में रुकावटें खड़ी की जाएंगी, इस्लामाबाद की जानिब जाने वाले रास्तों को बंद करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया जा सकता है और पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है। इस तरह की चीजें जिससे जो है वो रहनुमाओं को और कारकुन करने में सफरी मुश्किलात का सामना हो, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो, इस तरह की हर्डल्स भी जो है वज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत की जानिब से क्रिएट की जा सकती हैं और मुतअद्दिद रहनुमाओं को मजीद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभी तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से रेड किए जा रहे हैं और अभी यह सिलसिला शुरू हुआ है। ये इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि कब यह सिलसिला थमेगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमाद अजहर ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से भी कहा गया है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मुसर्रत जमशेद चीमा, उनकी जानिब से भी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तमाम रहनुमाओं का यही कहना है कि इस तरह के हथकंडों से हुकूमत जो है कारकुनान अवाम को दबा नहीं सकती। अवाम अपना हक लेने के लिए उनका कहना है कि जरूर निकलेंगे, ताकि हरासा करने वाले लोग जो है हमेशा तारीख में उन्हें जो है ऐसे अल्फाज से लिखा जाता है कि लोग उस तारीख को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। खासा शदीद रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है कारकुनान की जानिब से भी। रहनुमाओं के घरों के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ और मुकामी रहनुमाओं के हक में शदीद नाराबाजी की जा रही है और ये माहौल जो है तवक्का ये की जा रही थी कि कल से बनेगा लॉन्ग मार्च की, लोग तैयारियां करना शुरू करेंगे, मगर अभी तक जो हुकूमती हिकमत यानी जो एक छापे मारने का सिलसिला शुरू किया गया है पुलिस के जरिए से, उससे तो अभी से तहरीक इंसाफ के जलसे और लॉन्ग मार्च का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीज़ा कारकुनान की टोलियां घरों से निकलना शुरू हो गई हैं और अपने रहनुमाओं से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों के बाहर पहुंचना शुरू हो गई हैं। आप बोल न्यूज की स्क्रीन पे इस वक्त मुतअद्दिद मनाज़र देख सकते हैं जिसमें मुतअद्दिद रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, जिनके घरों पर छापों की फुटेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। घर पुलिस की नफरी घरों के बाहर तैनात दिखाई दे रही है, जबकि रहनुमाओं का ये कहना है कि इस वक्त वो अपने घरों में अहले खाना उनके साथ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, अहले खाना भी हैं, हिरासा किया जा रहा है कारकुनान